تو کہا جا رہا ہے کہ قل واللہ احد پڑھے کہ ایک خاص نور ہوگا جو اسے جنت کی طرف کھینچ کے لے جائے گا. اچھا اب دیکھیے جو ہم نے کہا تھا کہ آپ کو حکایت سنائیں گے, ایک حکایت سنائیں گے کہ دیکھیے اتنی دفعہ پڑھنا کوئی آپ کے لیے بڑی بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ سے کم پڑھنے کو کہا جا رہا ہے. میں جلدی جلدی اس کو سنا رہا ہوں اس لیے کہ ابھی آپ کے اس کے بعد امتحان ہونے والا ہے, ایگزام ہونے والا ہے, تو تھوڑا سا 5-10 منٹ کا بھی وقفہ آپ کو مل جائے ایسا جو تھوڑی سانس لے لیں آپ. بیت المقدس میں ایک خاتون رہا کرتی تھیں, کسی زمانے کی بات ہے, 100-200 سال پہلے کی اور کچھ ہوگی. وہ کیا کرتی تھی, خاص قسم کا لباس پہنتی تھی, پشمی لباس. اب پشمی لباس کیا ہے, اونی اور ریشمی ملا کے کوئی بنا اس طرح وہ لباس وہ پہنتی تھی, اور اسی لباس کو پہن کے رجب میں وہ روزانہ 12,000 دفعہ قل واللہ احد پڑھتی تھی. 12,000 دفعہ قل واللہ احد پڑھتی تھی. 12,000 سن کے تعجب ہوگا آپ کو, ہوگا نا تعجب ہو رہا, ہمیں بھی تعجب ہو رہا. لیکن تعجب اس لیے رہے ہو رہا کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں نا اس جہاں اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں, الگ لوگ گاؤں بھاگ بھاگ کے کراچی آ رہے ہوتے ہیں, چلیں گے یہاں چل کے رہے, کیونکہ بہت ساری چیزوں کی خرابی بھی ہے. یہاں 12-1 بجے تک جاگتے رہتے ہیں, 2 بجے تک, اس کے بعد پھر دوسرے دن تک اس وقت سب سوتے رہتے ہیں الارم لگا کے کہ جب ان کے دفتر جانے کا وقت تو ہڑبڑا کے اٹھتے, جلدی جلدی تیار ہوتے اور بھاگ جاتے. صبح کی نماز کہاں گئی, وہ کہاں گیا, نماز شب کدھر گئی, کیا ہوا, کچھ بھی نہیں. سب یہ اس شہر کی خرابی ہے. جبکہ اسی شہر میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جو 8 بجے سو جاتے تھے, 3 بجے اٹھتے تھے, آج بھی موجود ہے. پتہ لگا یہ اچھے لوگوں کے درمیان اٹھیے بیٹھیے تو آپ کو بھی پتہ چلے کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, تو ایک دل میں شوق پیدا ہوتا ہے, جذبہ پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ کوئی ماڈل دیکھتا ہے آدمی, ماڈل دیکھ کے اس کی نقل کرتا ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسے ماڈل ہوں تو اس کی نقل کی جائے کہ ہمارے تو اللہ معاف کرے جیسے ایسے لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آپ کو ہر وقت جو چیز دکھائی جاتی ہے اس سے جو ملتی. تو یہاں پہ جو ہے کہ اگر 8 بجے ہم نے جب یہ گھر میں تذکرہ کیا, ہماری وائف کہنے لگی کہ بھائی یہ ماسیاں بھی صبح اٹھ جاتی ہیں, اس لیے کہ 9 بجے تو سو جاتی ہیں, 9-10 بجے, اس لیے وہ صبح ہی اٹھ کے بیٹھ جاتی کیونکہ ان کو گھر میں جانا ہوتا کام کرنے کے لیے. تو یہاں اگر ہم لوگ بھی جلدی سو جائیں, جلدی اٹھیں, تو وہاں پہ بیت المقدس میں جو آج سے 100-200 سال پہلے کی بات ہوگی, تو یہ عورت تھی جو اس کو شوق تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں ہم تو اتنا پڑھیں گے, تو وہ 12,000 دفعہ قل واللہ احد پڑھ لیا کرتی. تو وہ پڑھتی رہتی تھی. ایسا ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئی, کبھی نہ کبھی تو بیمار پڑ گئی بیماری. جب بیمار پڑ گئی تو اس کی بیماری طولانی ہوئی, تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے اسی لباس میں دفن کرنا. بیٹا بھی علاج کرتا رہا, ماں کی خدمت کرتا رہا, یہاں تک کہ کچھ دنوں بعد ماں کا انتقال ہو گیا. اس نے لے جا کے جب ماں کا انتقال ہو گیا تو فرط جذبات و محبت میں قیمتی سا کفن اس کو دیا, اور لے جانے کے بعد قیمتی کفن دینے کے بعد اس کو دفنا دیا. دفنانے کے بعد جب اس کی سویا وہ, تو رات خواب میں دیکھا کہ ماں آئی ہوئی کہ میں تجھ سے راضی نہیں ہوں, میں تجھ سے راضی نہیں ہوں. کہ کیوں ماں, میں نے کیا کیا کہ مجھ سے راضی نہیں؟ کہ میں نے تجھے جو وصیت کی تھی تو نے میری وصیت پہ عمل نہیں کیا. یہ گھبرا کے اٹھا, اور اٹھنے کے بعد وہ کپڑا ڈھونڈا ماں کا کہاں ہے, اس کپڑے کو جلدی کپڑے کو لیا اس نے, یہ وہی لباس جو اس کو پہن کے اس نے کہا تھا کہ اسی لباس میں مجھے دفن کر دینا. وہ لباس لیا, جلدی سے گیا, جانے کے بعد قبر کھودی کہ میں اس لباس کو کم سے کم قبر میں تو ڈال دوں اس کے اوپر, کہ یہ وصیت پوری ہو جائے. جب اس نے کھود کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں. یہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں, یہ کیا ماجرا ہے. تو ایک آواز اسے سنائی دی, آواز ہے, کیا تو نے سنا نہیں؟ کیا نہیں سنا؟ کہ جو شخص رجب کے مہینے میں ہماری اطاعت کرے گا میں اسے قبر میں تنہا نہیں چھوڑوں گا. اللہ تعالیٰ کی محبت کوئی معمولی تھوڑی ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی برداشت, واقعی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی والی ہے, کہ پروردگار کے مطلب جس قدر وہ احسان کرتا ہو, جس قدر ہم ناشکرے ہیں کہ کوئی حساب کتاب نہیں. کہ اگر آپ پڑھیے تو آدمی سچے دل سے پڑھیے تو خود اس بات پہ ہی چیخ کے کتنا آدمی روئے کہ واقعی تو کتنا رحم کرنے والا ہے, اور ہم کتنے نافرمان ناشکرے ہیں, کہ کوئی حد اور انتہا نہیں. وہ کہہ رہا کہ ہم کیا تم نے سنا نہیں کہ جو اس مہینے جو ہماری اطاعت کرے میں اسے قبر میں تنہا نہیں چھوڑوں گا.
تو کہاں سے تنہا رہتی؟ یہ 12,000 دفعہ قل واللہ پڑھی. یہ جو سعد ابن معاذ جو تھے، سعد ابن معاذ جو رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ نماز جنازہ جب رسول اللہ پڑھ رہے تو 70 دفعہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی؟ تو پوچھا کہ کیا دیکھا؟ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیسا؟ کہ ہر دفعہ میں آواز بلند کرتا ہوں، ایک فرشتوں کے ایک غول آتا تھا، فرشتوں کے ایک غولا، یہاں تک 70 دفعہ فرشتوں کی ٹولیاں آتی گئیں سعد ابن معاذ کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے. پوچھا گیا یہ کس وجہ سے ہوا؟ کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت قل واللہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے یہ ہوا. اللہ تعالیٰ یہ سورہ اتنا ہے. تو یہ اس مہینے میں خصوصی طور پر یہ کہا گیا کہ اس کو خصوصی طور پر اس مہینے میں اس کو پڑھو. کیا قل واللہ ہو تو پڑھو. تو انشاءاللہ پڑھیے گا آپ لوگ جتنا بھی ہو سکے، جتنی بھی توفیق ہو. اور اگر یہ عادت بن جائے تو انشاءاللہ پورے زندگی کے لیے لگا لیجیے گا. ہم لا الہ الا اللہ کی تسبیح پوری زندگی پڑھیں گے، روزانہ پڑھیں گے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.